شادی کرنی چاہیے یا نہیں، کیونکہ اب شادی کے بعد ڈیورس نہیں، سیدھے لاشیں مل رہی ہیں۔ 2023 میں دلی ڈرم کیس ہوا تھا، ٹھیک ہے، 2022 میں ایک شردا آفتاب کیس ہوا تھا، اور 2023 میں ایک کیرلا کے ایسڈ کیس بھی ہوا تھا، بنگلور سوٹ کیس بھی ہوا تھا، بنگلور میں بھی ایک کیس ہوا تھا 2024 میں، ممبئی کے ہوٹل میں ایک کیس مشہور کیس تھا 2023 میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ بات کریں گے ایسی ٹاپک پہ جو بہت ضروری ہے آج ہماری سوسائٹی میں، شادی۔ آج کے زمانے میں شادی بہت بڑا سوال ہو گیا ہے، شادی کرنی چاہیے یا نہیں، کیونکہ اب شادی کے بعد ڈیورس نہیں، سیدھے لاشیں مل رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے خبروں میں۔ شادی جتنی آسان چیز تھی اتنی مشکل کر دی گئی ہے، اور زنا جتنا مشکل تھا اتنا ہی آسان کر دیا گیا ہے۔ کہیں نہ کہیں یہ وجہ بھی ہے آج ہماری شادیوں میں جو چیزیں تھی، برکت تھی اور جو خوشحالی تھی وہ چلی گئی ہے۔ آج کے زمانے میں جب شادیاں جذبات پہ ہو رہی ہے تو ڈیورس نہیں، کبھی کبھی تو بات مرڈر تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اس کی کئی وجہ ہے، تو انشاءاللہ اس ہم لوگ جو ٹاپک پہ انشاءاللہ آج بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ اپنی جو بات شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کچھ آپ کو کیسز جو فیمس کیسز ہیں ابھی فی الحال میں، جیسے ایک ڈرم والا کیس تھا، ایسے بہت سارے کیسز ہیں، میں کچھ کیسز آپ کے سامنے لاتا ہوں، آپ ان کیسز کو بس دیکھیں، پھر ہم دیکھیں گے اس میں شادی میں کیا مطلب پیٹرن کیا تھا، اس میں کیوں چیزیں ایسی ہوئی، کیا وجہ تھی۔ کیونکہ شادی ایک ہلکی پھلکی چیز نہیں ہے، شادی میں ہم کو بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے اس فیصلے کو لینے سے پہلے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ میں بس آپ سے بتاتا ہوں کچھ کیسز، آپ اس کو غور کریں، ٹھیک ہے۔ 2023 میں دلی ڈرم کیس ہوا تھا، ٹھیک ہے، 2022 میں ایک شردا آفتاب کیس ہوا تھا، اور 2023 میں ایک کیرلا کے ایسڈ کیس بھی ہوا تھا، اور پھر ایک بنگلور سوٹ کیس بھی ہوا تھا، بنگلور میں بھی ایک کیس ہوا تھا 2024 میں، ٹھیک ہے، اور ممبئی کے ہوٹل میں ایک کیس مشہور کیس تھا 2023 میں۔ یہ 4-5 کیس آپ دیکھیے، ٹھیک ہے۔ اس میں پیٹرن کیا ہے، اس میں جو شادی جو بڑے کیسز ہیں ان کے پیٹرن کیا ہے۔ اکثر میں کیا ہے کہ شادی سے پہلے دوستی ہوتی ہے، زیادہ امیدیں ہو جاتی ہیں، انسان جلدی شادی کر لیتا ہے اور جذبات کو کنٹرول نہیں کر پاتا۔ پیرنٹس کا انوالومنٹ ان سب میں نہ تھا یا نہ کے برابر تھا، ٹھیک ہے، اور زیادہ تر جو چیزیں تھیں وہ یا لیو ان تھا، یا جو اسلام کے خلاف ہو، لو میرج تھی، مطلب لو میرج نہیں، لیو ان تھا جو اسلام کے خلاف ہے، یا زیادہ لو میرج تھی۔ لیکن جب ریئل زندگی میں پریشرس آتے ہیں، آپ کے جاب کے اور پھر کمپیٹیبلٹی کے بہت سارے پریشر آتے ہیں، جب آدمی شادی سے پہلے آدمی کیا کرتا ہے، لو میرج لو کرتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی بہت زیادہ چیزیں وعدے کرتا ہے اور بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہائی ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس ٹائم پہ ذمہ داری کوئی نہیں ہوتی ہے، نہ کوئی ٹینشن نہ کچھ۔ تو وہی جب شادی جب ہوتی ہے تو وہ چیزیں میٹ نہیں ہو پاتی ہیں، ریکوائرمنٹس نہ آپ کے وہ سیم چیز میں رہتا ہے، تو آدمی کہتا ہے کہ شاید بدل گئے ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہ محبت بھی ویسی نہیں رہتی ہے، تو پھر کہیں نہ کہیں وہ جو پریشرز بھی آتے ہیں، فیملی پریشر آتا ہے، یا آپ کا جو زندگی کا جو پریشر آتا ہے جس میں آپ کے بچے پالنا اور خرچے پانی ہر چیز، تو اس میں انسان چینج ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی ایک دوسرے کی جان لے لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب جو شادی سے پہلے آدمی جو لیو ان میں رہتے ہیں یا لو میرج کرتے ہیں، جو لو میں رہتے ہیں، وہ والی محبت شادی کے بعد نہیں رہتی ہے، تو انسان دیکھتا ہے کہ کچھ چینجز آ گئے ہیں نا، تو اس چینجز میں کبھی کبھی فائدہ ایک تھرڈ پرسن کو ہوتا ہے۔ جب تھرڈ پرسن فیملی اس میں انوالو ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہی ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دو مل کے جو ہسبینڈ کو مار دیے، یا کہیں الٹا ہو جائے۔ فیملی انوالومنٹ اور ایلڈرس گائیڈنس بہت ضروری ہے، کیونکہ جہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہیں، فیملی گائیڈنس نہیں ہے یا ایلڈرس کی رائے نہیں ہے، تو وہاں بات بن نہیں پاتی، کیونکہ جب ہماری فیملیز انوالو رہتی ہیں تو کہیں نہ کہیں چیزوں کو سنبھال لیتے ہیں آپس میں۔ آج بہت سارے رشتے جو ہیں صرف اسی لیے رکے ہوئے ہیں، اسی لیے بچے ہوئے ہیں، کیونکہ اس میں فیملی انوالومنٹ اچھا خاصا ہوتا ہے، اور فیملیز کو تجربہ ہوتا ہے کہ کیسے ہینڈل کرنا ہے چیزوں کو۔ تو کہیں نہ کہیں بہت سی جو چیزیں بچ گئی ہیں، وجہ اس کی یہی تھی کہ فیملی انوالومنٹ اس میں تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن اب ہم کو یہ دیکھنا ہے، کیونکہ بھائی میں ہر چیز اپنے اسلام کو لے کے بولتا ہوں، کیونکہ اسلام ہم کو ہر چیز سکھاتا ہے کہ کیا چیز کرنا ہے، کیا چیز نہیں کرنا ہے۔
उसके खिलाफ आप जाएंगे, आपकी मर्ज़ी, आप का अंजाम होगा, आप को सहना पड़ेगा, सीधी बात है। लेकिन इस्लाम क्या कहता है हमको? शायद अगर आपकी शादी हो गई है, होने वाली हो, तो इस चीज़ को आप गौर करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम है, वाली सिस्टम जो है। दूसरी चीज़ क्या है? कंपैटिबिलिटी। आदमी एक एवोल्यूशन करे कि भाई ये जोड़ा कंपैटिबल है कि नहीं है। ऐसा ना हो कि बिल्कुल एक कहीं तो एक कहीं, तो फिर वो कंपैटिबिलिटी नहीं रहती है, एक मजबूरी में इंसान कर लेता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कौन क्या चीज़ हमारी? दीन। अगर लड़की दीन पे है, अखलाक उसका अच्छा है, तो उसके अंदर अल्लाह का डर रहेगा, चाहे लड़की हो या लड़का हो, तो उसके अंदर अल्लाह का डर रहेगा। और जिसके अंदर अल्लाह का डर रहेगा, फिर वो तो इंशाअल्लाह कभी सब चीज़ों में घुसता नहीं है। और उसके बाद हराम ताल्लुक़, क्योंकि जो आदमी हराम ताल्लुक़ है, उससे बहुत दूर रहना ज़रूरी है। और फैमिली सपोर्ट लाइफ टाइम, ये भी बहुत ज़रूरी है। अभी आप देखो कि जितने केसेस हुए हैं, उसमें ये हराम ताल्लुक़ है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट कम है, ठीक है, एल्डर्स की राय मशवरा नहीं होती है। ज़्यादातर केसेस वही हैं। लास्ट में आता है कि भाई फैमिली सामने आ रही है, फैमिली बोल रही है कि ऐसा उसने ऐसा किया, मेरी मर्ज़ी के बिना किया। इस्लाम शादी को लेकर क्या कहता है? शादी जो है एक जज्बात नहीं है, एक इबादत है। इस्लाम में शादी जो है एक इबादत है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि निकाह मेरी सुन्नत है, जो इससे मुंह मोड़े वो मुझसे नहीं, ठीक है। शादी का मकसद ये सिर्फ नहीं है कि फ़िज़िकल अट्रैक्शन हो। शादी आदमी इसलिए करता है कि अल्लाह ताला ने बनाया जोड़े, कि हम उसमें मोहब्बत पाएँ, ख़ुद के लिए सुकून पाएँ, और एक अपनी जनरेशन आगे लेके चले, ठीक है। कुरान में एक बाकायदा कहा भी गया है कि और उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्ही में जोड़े बनाए हैं, ताकि तुम उनमें सुकून पाओ, ठीक है। तो हम लोग को ये इवेल्यूट करना है हर चीज़ में, कि इस्लाम को लेके क्या कहते हैं, इस्लाम क्या कहता है हमको, कैसी लड़की चुननी चाहिए हमको, ठीक है। इस्लाम खुद हमें बताता है हर चीज़ कैसे करना है, कैसे नहीं करना। औरत से चार चीज़ों के लिए शादी की जाती है, यानी चार वजह की वजह से शादी की जाती है। एक उसका माल, दूसरा उसका हुस्न, तीसरा उसका नस्ब यानी ख़ानदान, और चौथा दीन वाली, ठीक है। और तुम जो दीन वाली, तुम कामयाब होगे इंशाल्लाह। ये सही बुखारी की हदीस है, ठीक है। इस हदीस में हमको सिंपल बता दिया गया फार्मूला क्या है, कि पैसे की वजह से शादी नहीं करनी है, खूबसूरती आज है कल नहीं है, फैमिली स्टेटस का भी कोई वो नहीं है भाई, ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन दीन और अखलाक, ये चीज़ हमेशा कंटिन्यू करती है, और ये आपके बच्चों और आगे से फॉरवर्ड होती रहती है। इस्लाम प्रायोरिटी देता है तकवा को, अखलाक को, हया को, और फैमिली वैल्यूज़, और अल्लाह के हुक्म की इताअत की, ठीक है। तो हम लोग को सब चीज़ गौर करना है कि जो केसेस हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं। लव मैरिज को लेकर इस्लाम क्या कहता है? मतलब इस्लाम में ऐसा नहीं कि लव मैरिज हराम है, लेकिन उसका तरीका है। अगर कोई पसंद आपको है, आप सीधा जाइए, निकाह की दावत दीजिए, निकाह करिए उससे, सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन गैर शरई ताल्लुक़ से दूर रहना है, ठीक है। वली का इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जो तरीका सुन्नत है निकाह, वो करना है। उसकी बहुत सारी मिसाल हैं। मोहब्बत तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है गलत है। हराम जो चीज़ें मना है इस्लाम में, जैसे कि आप वक्त से पहले आप डेटिंग कर रहे हैं, जिना कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, ये सब चीज़ जो होती है ना, ये सब मना है इस्लाम में। कहीं ना कहीं इसकी चीज़ें हमारे शादी की जो लाइफ में वो भी आ जाती हैं, ठीक है। जो मोहब्बत जो है ना, कोई करता है तो उसमें जिना से दूर रहे, क्योंकि फिर उसमें बरकत नहीं रहती है। तो सबसे बेस्ट यही है कि आप किसी को पसंद करते हैं तो आप उसके फैमिली को अप्रोच करें, अपने फैमिली के थ्रू, और निकाह करें, सबसे बेस्ट है। इस्लाम में सिर्फ नमाज रोज़ा नहीं, बल्कि ज़िंदगी के हर उसूल, हर चीज़ का सही तरीका हमें सिखाया है, ठीक है। तो सबसे पहले कि कोई हमको लेना है फ़ैसला, तो हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हमको देखना है कि भाई हमारा इस्लाम क्या कहता है, क्योंकि वो हमारे लिए बेहतर है फैसले। अच्छा, बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अरेंज मैरिज में पता नहीं क्या मिलेगा, कैसा होगा, क्या होगा। तो मैं आपको आगे बताता हूँ डाटा। तो अरेंज मैरिज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है लव मैरिज से, ठीक है। अरेंज मैरिज अगर कहीं सक्सेसफुल नहीं है, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह, एक सबसे पहली वजह आपकी नीयत है। बहुत लोग इस नीयत से करते हैं कि यहाँ शादी करेंगे, ख़ानदान ऐसी है वैसी है, और पैसे वाले हैं, दहेज मिलेगा, ठीक है। मुझसे खुद एक लोगों ने कहा शादी से पहले,
ایک جاننے والے تھے کوئی، مجھ سے بولے کہ آپ کو شادی کرنی ہے، ہم آپ کو اتنا دیں گے پیسہ، یہ گاڑی، یہ فلیٹ۔ تو میں شاکڈ ہو گیا، میں نے کہا کہ آپ کیا کسی کو خرید رہے ہیں؟ تو بولے کہ ہمارے پاس تو ہماری طرف ایسے ہی چلتا ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ کی بیٹی نہیں ہے تبھی آپ بول رہے ہیں؟ تو کہہ رہے نہیں بیٹی نہیں ہے ہمارے پاس، تو لیکن ہمارے پاس بیٹے تو ہیں، اس میں تو آپ کا فائدہ ہے، مطلب میرا فائدہ ہے۔ میں نے کہا نہیں نہیں، اگر ہم ایک چیز کریں گے جو اسلام کے خلاف ہے تو پھر دوسرے لوگ بھی وہی فالو کریں گے۔ اور آج دیکھیے کہیں نہ کہیں جو شادی انسکسیزفل ہوتی ہے یا جہاں زیادہ کیسز فیٹل ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں وجہ اس میں اچھی خاصی دہیج ہے، ٹھیک ہے، جس کا اسلام خود بہت خلاف ہے۔ دوسری وجہ کیا، آدمی شادی کر لیتا ہے لالچ میں کہ وہ لڑکا سرکاری نوکری کرتا ہے، یا شاید ایسا ہے کمپیٹیبلٹی نہیں ہے لیکن آدمی شادی کر لیتا ہے۔ تو میں نے آپ کو اوپر پوائنٹس بتائے ہیں، تو وہ پوائنٹس جو دور ہوتا ہے تو اس میں کیا ہے کہ، لیکن یہ ہے کہ اس میں فیملی انوالومنٹ رہتا ہے، تو جو یہ تھوڑی چیزیں کمی ہوتی ہیں تو یہ فیملی انوالومنٹ کی وجہ سے مینیج ہو جاتی ہیں۔ لیکن آپ کو میں نے اوپر پوائنٹس بتائے ہیں کہ فیملی انوالومنٹ، کمپیٹیبلٹی، دین اخلاق، اور جو فیملی، ہر چیز ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی کچھ بتاتا ہوں کہ پوائنٹس جو کیا ریٹ ہے مطلب میرج کا، جو لو میرج اور ارینج میرج کا زیادہ ڈیورس ریٹ کہاں ہے، ٹھیک ہے۔ یو این کے مطابق ایشیا میں، ساؤتھ ایشیا میں اور مڈل ایسٹ میں، اور یہ مڈل ایسٹ ایریا ہے، اس میں ارینج میرج کا جو ڈیورس ریٹ ہے بہت کم ہے، مطلب کہ سمجھ لیجیے نہ کے برابر ہے، 4 سے 7%، ٹھیک ہے۔ وہیں پہ جو لو میرج کا ریٹ بہت ہائی ہے، 20 30 ایسے پرسنٹ ہے۔ انڈیا میں جو ارینج میرج کا ڈیورس ریٹ ہے 1 to 4% ہے انڈیا میں، اور لو میرج کا اپوزٹ ہے بالکل۔ اور یو ایس اے میں جو لو میرج کا ڈیورس ریٹ ہے 40 to 50%، آپ خود دیکھو کتنا یو ایس اے میں اس کا چل رہا ہے۔ اور یو کے میں کیا ریٹ ہے لو میرج کا؟ 42%۔ یہ سب اسٹیٹس بتا رہا ہوں، ایسا نہیں کہ اپنے من سے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جو ارینج میرج ہے، لانگ ٹائم اسٹیبلٹی ہے اس میں ریلیشن شپ میں، اور یہ زیادہ سکسیزفل ہے۔ اور قطر، یہ جو گلف میں بھی جو ارینج میرج کا جو ڈیورس ریٹ ہے وہ 1 سے لے کے 4 سے لے کے 8% ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ سب رپورٹ جو یو این کی ہے، این ایچ ایس کی ہے، یہ سب کی رپورٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہیں نہ کہیں جو یہ کیسز ہو رہے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے فیصلوں، جو ہم نے فیصلے لیے ہیں اس کی غلطی ہے۔ اگر ہم فیصلے جیسے ہمیں کہا گیا ہے، جیسے ہمارے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ویسے لیں گے تو انشاءاللہ کبھی دقت نہیں آئے گی۔ سب سے اہم چیز یہی ہے۔ بس اگر آپ کی بھی، میں نے یہ ویڈیو اس لیے بنایا کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو نوجوان، ان کے اندر ایک ڈر آ چکا ہے شادی کو لے کے۔ تو اگر آپ شادی کرنے سے پہلے آپ کی نیت صحیح ہے اور آپ کے فیملی انوالومنٹ ہے، آپ نے لڑکی چنی جو دین والی ہو، جو ڈرتی ہو اللہ سے، تو انشاءاللہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ میں تو بول رہا ہوں اگر جو کوئی بھی کسی بھی ریلیجن کا ہو، اگر وہ گاڈ سے کنیکٹ ہو، کوئی بھی ریلیجن کا بندہ ہو، اگر وہ گاڈ سے کنیکٹڈ ہو اور وہ فیملی سے کنیکٹڈ ہو اور سب چیزیں ہوں، بہت کم چانسز ہے کہ وہ ایسے کیسز آئیں گے جہاں پہ مرڈر یا سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ آپ لوگ کو اگر ویڈیو اچھی لگتی ہو تو، یا کچھ آپ کو ٹاپکس چاہیے ہو تو مجھ سے ضرور بتائیں، انشاءاللہ جو مجھ سے کوشش رہتی ہے میں کرتا ہوں۔ اور بہت بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔